الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال الصلاة والسلام عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهروا فإن في السهو بركة أو كما قال الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 10 مہینے سے وارثین جنت کی صفت بیان ہو رہی، اور قرآن عظیم کے اندر جو صفتیں اہل ایمان کی بیان ہوئی ہیں اس میں سے ابھی تک آپ کے سامنے چند صفتیں ہی بیان ہوئی۔ اب ہمارے سامنے رحمتوں اور برکتوں کا ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں تمام اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں دی گئی، اور اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے اندر چند صفتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ان صفتوں کو جن کو آپ نے پچھلے رمضان میں احتساب کے ساتھ اپنے اندر پیدا کی تھی، اس 11 مہینے کے اندر آپ اپنا جائزہ لیں کہ وہ صفتیں جو ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی 11 مہینے وہ باقی رہی یا اس میں کمی واقع ہوئی، اور اگر کمی واقع ہوئی ہے تو آنے والے اس مہینے کے اندر پھر ہم اپنا احتساب کے ساتھ جائزہ لے کر اس کمی کو پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے عظیم ترین صفت ہے اہل ایمان کی، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اور اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے اس کا ذریعہ بنایا گیا کہ یہ امت روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کے ایک جاننے کا، اس کو رحیم و کریم ماننے کا اقرار کرتے ہو، اس کو خالق اور مالک، مربی اور آقا، حاکم اور رازق تسلیم کرتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اکبر مانتے ہو، اور اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ ایک روز یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمارا احتساب ہوگا. ان سے کہا جا رہا ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے انبیاء اکرام کے پیرووں پر فرض تھے. اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اب اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے روزے کو ذریعہ بنایا جائے کہ یہ پورا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، احتساب اور جائزہ لینے کا مہینہ ہے. اس میں ہر آن ہر گھڑی انسان یہ دیکھے کہ اس کے اندر خدا کا خوف کس قدر پل رہا ہے، کس قدر یہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. کیا اس کا ایمان جو روزے کے وقت پر قائم ہوتا ہے اور جو سوچ اس کی روزہ رہتے وقت ہوتی ہے، جب وہ افطار کر لیتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر باقی رہتی ہیں یا اسے اگل دیتا ہے؟ جو لوگ اس کو اگل دیں، گویا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ روزے سے ہمیں تقوی حاصل نہیں کرنا. اور جن لوگوں نے اسے باقی رکھا تو گویا اس نے روزے کی حقیقت کو سمجھا. یہی تو بات ہے. ایک روزہ دار ہے، تمام حلال چیزوں سے رک گیا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی عائد کی وہ ٹھہر گیا، پھر پورا دن رکا رہا، پیاس سے اس کے گلے چٹک رہے ہیں. وہ وضو کرنے آیا ہے، پانی کا گھونٹ اس کے منہ میں ہے، لیکن ایک قطرہ پانی وہ گلے سے نہیں اترنے دیتا، اس یقین کے ساتھ کہ روزہ ختم ہو جائے گا اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. حالانکہ وہ اگر چپ کے کھا پی لے تو اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا، لیکن اسے یقین ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ ایک قطرہ پانی اپنے گلے سے نیچے نہیں اترنے دیتا. اس قدر یقین، اس قدر تقوی، اس قدر خوف. روزے کی حالت میں جو یہ خوف قائم ہوا ہے، افطار کرنے کے بعد یہ باقی ہے یا نہیں؟ پہلی چیز ہے یہ جائزہ لینا. دوسری چیز یہ سمجھنا چاہیے، چاند نظر آتے ہی ہمارا اپنا ارادہ، ہماری اپنی نیت کتنی محکم ہے، کتنا مستحکم ہے. ہمارا ارادہ کتنا پکا ہے. جتنا پکا ہمارا ارادہ ہوگا،
جتنی مضبوط ہماری نیت ہوگی روزہ رکھنے میں ہمارے لیے اتنی ہی آسانی پیدا ہوگی. دار و مدار تو نیت اور ارادے پر ہے. آپ عزم کے ساتھ جم جائیں کہ اس مہینے میں اللہ پاک کا جس طرح ہم حکم بجا لاتے ہیں اس 11 مہینے میں بھی اللہ پاک کا اسی طرح حکم بجا لائے تو یقیناً اللہ رب العالمین جب 1 مہینے کی آپ کو توفیق دیتا ہے تو 11 مہینے کی بھی توفیق دے دے گا اور پوری زندگی کے لیے توفیق دے دے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ارادہ آپ کا کیسا ہے. نمازی کتنے بڑھ جاتے ہیں رمضان میں؟ تھوڑا سا دیر ہو جائے تو وہ پکے نمازی جن کی کبھی نماز ہی نہیں چھوٹتی بیچارے ان کو جگہ ہی نہیں. یہ حالت ہوتی مسجدوں کی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے 10 رمضان کے بعد کمی واقع ہونے لگتی ہے اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو پہلے سے باقی تھے. یہ کیفیت پورے امت کی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ چیز جو 1 مہینے کے اندر ہمارے اندر تربیت سے پیدا ہو جانا تھی ہماری عادت میں شمار ہو جانا تھا وہ چیز ہماری زندگی میں شامل ہو جانا تھی کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا کہ ہماری سوچ میں گڑبڑی ہے. ہمارا ارادہ پختہ نہیں ہے. ہم اس رمضان کو جو 1 مہینے کے اندر بڑا بابرکت سمجھتے ہیں 11 مہینے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں مانتے. حالانکہ یہ 1 مہینہ ہمیں 11 مہینے کے لیے عطا کیا گیا تھا. اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچتے. پھر یہ روزہ کیا ہے؟ قرآن کی سالگرہ ہے. یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے. چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان مسجد کی طرف دوڑتا ہے کہ اس کو تراویح میں شریک ہونا ہے. قرآن سننا ہے اس کو. حالانکہ یہ فرض نہیں ہے. تراویح فرض نہیں ہے لیکن اس کا ذوق اور شوق امت کے اندر بے انتہا پایا جاتا ہے اور پایا بھی جانا چاہیے. اس 1 مہینے کے اندر پورا قرآن ہمیں سننے کو مل جاتا ہے. اور اس کو بڑے انہماک کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا چاہیے. یہی تو آپ کی پہچان ہے. آپ تو امت اس لیے ہے کہ آپ حامل قرآن ہیں. یہ بوجھ آپ کے سر پر رکھا گیا ہے کہ قیامت کی صبح تک امت اس بوجھ کو اٹھائے رکھے گی. اسی قرآن کو لے کر دنیا میں چھائے گی. اسی قرآن کا پیغام لے کر دنیا میں جائے گی. اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی. یہ رہنما کتاب تو اسے دی اسی لیے گئی. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کو صرف سننے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ سمجھا بھی. جو لوگ مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں تراویح میں آتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں ان کو تو قرآن کو سننے کا اجر مل جاتا ہے اور وہ سن بھی لیتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اختلافات سے دور رہیں. کوسوں دور رہیں. 8 رکعت اور 20 رکعت کے جھگڑے میں نہ پڑیں. اصل مقصود قرآن کا سننا ہے.
جو لوگ 8 رکعت پر اتفاق کرتے ہیں، چند مسجدیں ہیں 8 رکعت وہاں پر اہتمام ہوتا ہے، لوگ وہاں پر جا کر کے 8 رکعت میں پورا قرآن سنتے، لیکن جہاں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہاں 8 رکعت پڑھنے والے جھگڑے نہ ڈالیں، ان کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ قرآن پورا سن ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ جہاں پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہو وہاں صرف 8 پڑھیں اور چلے جائیں، وہ قرآن نہیں سن سکتے، وہ تو فارمیلٹی ہے، نبھائے گا 8 رکعت، رکعتوں کی گنتی کرے گا اور چلا جائے گا، اس کو قرآن سے کیا مطلب؟ یہ تو رکعتوں کی گنتی ہوئی، اس لیے اس جگہ میں نہ پڑھا جائے، بلکہ قرآن سننے کا اہتمام ایسی جگہوں پر کیا جائے جہاں پر حفاظ اکرام آرام سے رکوع و سجود کراتے ہوں اور اچھی طرح قرآن پڑھتے ہوں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوں۔ رکعتیں گننے والے، ٹائم پورا کرنے والے اماموں کے پیچھے کوشش کریں کہ آپ نہ جائیں۔ ہمارے یہاں کی بھی جہالت عجیب و غریب ہے، ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ارے اس مسجد میں مت چلو نماز پڑھنے، یہاں بڑے آرام سے نماز پڑھائی جاتی ہے، یہاں 1 گھنٹے سے اوپر لگ جاتا ہے، فلاں جگہ چلو وہاں 50 منٹ میں تراویح ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 50 منٹ میں تراویح ہو جا رہی، 40 منٹ میں تراویح ہو جا رہی، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ آپ کے پلے نہیں پڑے گا سوائے رج جگہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو۔ اس لیے تراویح کا اہتمام جہاں پہلے روز کر دیں، کوشش کریں کہ پورا قرآن ہر تراویح اسی مسجد میں جا کر پڑھیں تاکہ آپ کو پورا قرآن سننے کا موقع مل جائے اور آپ پورا قرآن سن سکیں۔ اگر آپ مسجدیں بدلیں گے یا رکعتوں کی گنتی کریں گے اور ٹائم دیکھ دیکھ کر کے اپنے رکعتیں پوری کریں گے تو وہ مقصد کبھی برا نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کے اندر رکھا ہے، اور وہ تقویٰ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اس طرح کی فارمیلٹی نبھانے سے پیدا ہو جائے، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فارمیلٹی سے نکلیے، اس کی روح کو پہچانیے، اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریے۔ رمضان تو پورا مہینہ ایک ایک لمحہ اس کا عبادتوں کا ہے، وہ 1 گھنٹہ تراویح کی عبادت کا نہیں، ایک ایک لمحہ عبادت کا۔ وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر اس کے اندر اس بات کا بھی اہتمام رکھیں کہ جب تراویح سے فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ مسجدوں میں ترجمے کا اہتمام۔ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اگر آپ تراویح میں دیتے ہیں تو چائے پان کے بعد پھر مسجد کی طرف لوٹیں، جمع ہو لوگ مسجدوں میں، اور جو کچھ مسجد کے اندر پڑھا گیا یا کم سے کم 1 پارے کا ترجمہ ایک شخص پڑھے اور باقی لوگ سنیں۔ جگہ جگہ درس قرآن کا اہتمام ہو، قرآن کو عام کیا جائے۔ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کی قدر کی راتوں میں نازل کیا ہے۔ قرآن جس دور میں نازل ہو رہا تھا اس دور کے اندر بھی پوری دنیا کے دماغوں کو مسخر کیے ہوئے تھا۔ اعلیٰ زبان میں عربی بولنے والے لوگ اس وقت موجود تھے، لیکن جب قرآن کے مقابلے میں آتے تھے ڈھیر ہو جاتے۔ انہیں ماننا پڑتا تھا کہ یہ کلام انسانی نہیں، اللہ کا کلام۔ چیلنج موجود ہے آج بھی اور قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر موجود رہے گا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی چاہو مدد لے لو، سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور قرآن کی ایک سورت کے مانند کوئی سورت بنا لاؤ، نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔
آج بھی دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ، بڑے دماغ والے لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جب قرآن کی تحقیق کرتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب آج بھی پوری دنیا کے دماغوں کو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اسے صرف مذہب کی کتاب بنا لیے ہیں۔ یقیناً یہ مذہبی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کہیں مذہب نہیں بتایا گیا، دین بتایا گیا۔ زمین کے متعلق تحقیق ہوتی ہے، تمام تحقیق کرنے والے سر جھکا دیتے ہیں کہ جو کچھ زمین کے متعلق قرآن نے کہہ دیا حرف آخر ہے، آسمان کے متعلق جو کہہ دیا حرف آخر ہے، سورج کے متعلق جو کہہ دیا حرف آخر ہے، انسانوں کی پیدائش کے متعلق جو کہہ دیا حرف آخر ہے، سیاست اور معیشت اور معاشرت کے تعلق سے جو کہہ دیا حرف آخر ہے۔ دنیا اس پر تحقیق کر کے عاجز ہے کہ اس کے خلاف کوئی چیز لا سکے اور اس کو چلا سکے، اور جتنے بھی نظام دنیا کے اندر لائے گئے وہ سب چور ہو گئے۔ یہ ہے قرآن، اس کی ایک سورہ ہے انا اعطینا، صرف اس کے اوپر لوگ غور کر رہے ہیں آج تو اس کر کے اپنی زبانیں دانتوں تلے، اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے ہیں کہ وہ ان 3 آیتوں کے مقابلے میں بھی کوئی 3 آیت نہیں لا سکتے بنا، پوری دنیا کو چیلنج۔ یہ قرآن آج بھی مسخر کیے ہوئے، ہم لوگ اس سے جن بھوت لگانے کا ذریعہ بنا رکھے ہیں، یا بغیر سمجھے بوجھے پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ثواب حاصل کر لیں۔ یہ قرآن تمہیں دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کو تمہیں اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ تم اس کو لے کر شیطان کے تمام قلعے اڑا دو، اور تم اس بھاری بھرکم توپ سے مچھر مارنے کا کام لے رہے، یہ حالت ہے تمہاری۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھا جائے۔ آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن آپ کو مسخر کر لے گا اور آپ دنیا کو مسخر کر لیں گے۔ وہ قوم یہی تو کی تھی، اونٹوں کے ہودی خواہ تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔ یہ قرآن وہاں پر نازل ہوا، اور ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس قرآن کو اب اپنا لیا، اس کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اس قرآن نے انہیں کہاں پہنچا دیا، اور جو سریا پر مقیم کر دیا، بڑی بڑی ظالم اور باطل سلطنتوں کو پیرے تلے رون ڈالا۔ یہ ہے وہ قرآن۔ اندازہ لگاؤ۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سحری، بہت مختصر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ورنہ قرآن کی عظمت پورے مہینہ ہر روز بیان ہو 1 گھنٹہ تو بھی اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر روز قرآن کی عظمت کو ایک نئے انداز میں لایا جا سکتا ہے۔ 1450 سال گزر گئے، اس قرآن کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ باطل اس کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ پاس پاس ہو جاتا ہے۔ جب اس کی چوٹ، ایک ہی چوٹ جب اس کے سر پہ ماری جاتی ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن۔ سحری کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور یہ فرق بھی واقع کرتی ہے۔ اہل کتاب کے ہاں سحری نہیں کھائی جاتی تھی، وہاں سحری کھانے کا سسٹم نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ سسٹم دیا، کہا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ مسلسل آپ کو 1 مہینے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر یہ رحم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سحری کو واجب کر دیا۔ آپ سحری کھائیں گے، دن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو بھوک پیاس سے گزارنا ہے، آخری وقت میں آپ نے سحری کر لی، یہ آپ کی توانائی اور قوت کو برقرار رکھے۔
یہ توانائی اور قوت آپ کو اپنے کام پر بھی معمور رکھے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی چاق و چوبند رکھے گی۔ جو لوگ راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، ہوٹلوں میں گزارتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر جوہر پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، ان کا روزہ کوئی روزہ نہیں۔ بھوک پیاس کے علاوہ ایسے شخص کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اور روزہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام بھی نہیں۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تر چیزیں جن کی پابندی اللہ پاک نے عام دنوں میں کی ہے یا آپ پر لگائی ہیں، ان کو بدرجہ عتم آپ اپنے اوپر رمضان مبارک میں خاص لاگو کر دیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی دیکھے۔ جتنی چیزیں اسے دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہیں اتنی ہی دیکھیں۔ روزہ نہ پڑ رہا ہو تو یہ موبائل کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے کاٹ دینے کے لیے نہیں ہے، اور یہ وقت آپ کو کاٹ دینے کے لیے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ وقت تو آپ کو کاٹ رہا ہے۔ اس انداز میں گزاریے۔ پھر یہ زبان کا روزہ ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی غیبت نہ ہو جائے، کوئی چگلی نہ کرے، گالی گلوچ نہ ہونے پائے۔ یہ نیکیوں کی آبیاری کا مہینہ ہے، آپ نیکی کریں۔ وقت زیادہ ہو گیا، ہم اپنی بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے اور رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔